السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم، جو کہ تحریر ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 43۔ مومل نے آخری بار آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ اس کے لب قدرتی طور پر گلابی مائل تھے کہ نیچرل لپسٹک کی ضرورت نہ تھی۔ آنکھوں میں کاجل اور اچھے طریقے سے سنوارے بال، سفید فیروزی کڑھائی والا سوٹ، دوپٹہ پھیلائے مدھم سا مسکرائی۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے چہرے کی جاذبیت میں اضافہ کر دیا تھا۔ ابھی کل ہی تو مہرالنساء نے جوجو کو بلا کر بتایا تھا، بہت اچھے لوگ ہیں، مومو سے کہنا ڈھنگ سے ملے، ان میں مزید کوئی بےہودگی، کوئی بے وقوفی برداشت نہیں کروں گی، اسے اچھی طرح سمجھا دینا۔ ممی، آپ بالکل فکر مت کریں، وہ کوئی بے وقوفی نہیں کرے گی، جوجو نے پورے اعتماد سے جواب دیا تھا۔ مومل کے خیالات جس حد تک بدل چکے تھے وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ مہرالنساء نے ایک نظر اپنی اس پر اعتماد اور پاکیزہ سوچ رکھنے والی بیٹی پر ڈالی۔ وہ کو ایجوکیشن میں پڑھی تھی، اس کا فائنل ایئر چل رہا تھا اور آج تک انہیں جوجو کی طرف سے کوئی شکایت نہ ملی تھی۔ دونوں کی تربیت میں نے ہی کی، پھر مومو کیوں؟ کیا تربیت سے زیادہ انسان کی اپنی فطرت اثر انداز ہوتی ہے؟ ممی، ناشتے میں کیا بنانا ہے؟ جوجو کی آواز پر وہ چونکی۔ کچھ زیادہ نہیں، رشتہ طے ہو جائے تو پھر خاطرداریاں بھی ہوتی ہی رہیں گی، تم بس اس کم عقل لڑکی کو اچھی طرح سمجھا دینا۔ حفظ ما تقدم کے طور پر انہوں نے پہلے ہی کہلوا دیا تھا، انہیں اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا۔ انہوں نے بھی شاداں سے یہی کہا کہ انہیں پڑھی لکھی خوبصورت مگر گھریلو لڑکی چاہیے، اسی لیے وہ خاصی پر امید تھی۔ جوجو کچن سے مومو کو کھینچ لائی تھی۔ آؤ تمہاری کلینزنگ کر دوں۔ میری یا میرے چہرے کی؟ تمہاری ہو چکی، اب تمہارے چہرے کی باری ہے، لاپرواہی سے کہتی وہ مطلوبہ اشیاء نکالنے لگی۔ کس خوشی میں؟ مومو بھی آرام سے بیٹھ گئی تھی کہ جوجو ایسی مہربان کبھی کبھی ہوتی تھی۔ کل آنے والے مہمانوں کی خوشی میں۔ مومو چونک گئی تو جوجو نے اسے بتایا تھا، مگر وہ خود کیسا ہے، کرتا کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ شاباش، جو بات پوچھنے کی ہے وہ تو پوچھی ہی نہیں، شکل صورت، آمدنی، گھر بار۔ مومو نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ رشتہ طے ہو گیا تو ضرور اور تفصیل تم دونوں کے بارے میں بھی مل جائیں گی، جوجو نے لاپرواہی سے کہا۔ تب کیا فائدہ؟ وہ نروٹے پن سے بولی تو جوجو نے غور سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ممی ہمارے لیے کوئی غلط فیصلہ کریں گی؟ میں یہ نہیں کہہ رہی۔ تو سب کچھ اللہ پر اور ممی ڈیڈی پر چھوڑ دو، مجھے یقین ہے وہ جس شخص کا انتخاب تمہارے لیے کریں گی وہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے بہتر ہوگا، جوجو نے پر یقین اور مطمئن لہجے میں کہا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کچھ خاموشی کے بعد مومو نے آہستگی سے کہا۔ میں ہمیشہ ٹھیک ہی کہتی ہوں، بس تمہاری سمجھ میں بات ذرا دیر سے آتی ہے۔ اب جوجو کچن میں تھی اور تیار ہونے کے لیے اسے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ مہمانوں کے آنے میں کچھ ہی دیر تھی، وہ مطمئن ہو کر باہر آ گئی۔ شادہ نے لاؤنج کی اچھی طرح صفائی کر دی تھی، پردے ہٹا دیے تھے، باہر نکھرا دن بڑی کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے؟ اس نے کچن میں جھانکا۔ رول تلتی جوجو نے نفی میں جواب دیا۔ مہرالنساء اس کے سر پر کھڑی لان کی حالت درست کروا رہی تھی، تبھی گاڑی رکنے کی آواز پر ٹھٹک گئی تھی۔ کہیں مہمان وقت سے پہلے تو نہیں آ گئے؟ انہوں نے فکر مندی سے سر اٹھا کر دیکھا، مگر اندر آتی ایمن کو دیکھ کر اطمینان ہوا۔ چلو اچھا ہوا یہ بھی آ گئی، ہر کوئی بیاہی بیٹی کے بارے میں بھی سوال کرتا ہے۔ اب دیکھیں گے کیسے اونچے گھر میں بیاہی ہے، اپنی گاڑی میں خود ڈرائیو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور یہ تم؟ وہ اس کے حلیے پر سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ سلوٹ زدہ لباس، ستا ہوا چہرہ، بس بالوں میں ہلکا سا برش کیا گیا تھا، جویلری کے نام پر ایک چھلا بھی نہیں۔ بی بی آنا تھا تو ڈھنگ کا لباس ہی پہن لیتی۔ میں تو بس یوں ہی، ایمن نے لب چباتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تمہیں کیا بابر نے اطلاع دی تھی؟ کس بارے میں؟ اس کے جوابی سوال سے اندازہ ہو گیا، وہ یوں ہی اٹھ کر آ گئی تھی، پھر بھی وہ جھنجھلا گئی۔ اتنا کپڑا اور اتنا زیور کیا خیرات کرنے کے لیے رکھا ہے؟ باپ نے سونے میں پیلا کر کے بھیجا تھا، اور یہاں گلے میں ایک زنجیر بھی نہیں۔ عجیب ناشکری لڑکی ہو، اس سے بہتر حلیے میں تو تمہارے گھر کی ملازمہ رہتی ہے، مجھے تو لگتا ہے ڈھنگ سے نہائی بھی نہیں ہو۔ مہرالنساء نے مہمانوں کے آنے کی ٹینشن ایمن پر نکال دی تھی، اس کے پلے خاک نہ پڑا۔ آج اس کے حلیے پر اتنا اعتراض کیوں؟ بس ان کا چہرہ ہی دیکھتی رہی۔ ارے ایمن، بہت اچھے وقت پر آئی ہوں، بابر باہر سے کولڈ ڈرنکس وغیرہ لے کر آیا تھا۔ ہاں، فقیروں والے حلیے میں۔ مہرالنساء بڑبڑا کر کیاری کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بابر نے سر تاپا ایمن کا جائزہ لیا، پھر ہنس دیا۔
بات تو ممی کی ٹھیک ہے، مہمانوں سے ملنے کے لیے یہ حلیہ تو قطعی مناسب نہیں۔ کون سے مہمان؟ ایمن نے دونوں کا چہرہ دیکھا۔ اب اندر آ جاؤ، مومو کا کوئی اچھا سا سوٹ پہن کر تیار ہو جاؤ۔ مہرالنساء نے بیزاری سے ہاتھ ہلایا تو بابر اسے اشارہ کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ لاؤنج تک آتے آتے اس نے مہمانوں کے بارے میں بتایا۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا بابر بھائی، میں اندر بیٹھی ہوں۔ ایمی، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اب کہ بابر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، وہ رخ پھیر کر جوجو سے ملنے لگی۔ جو ان لوگوں کو معلوم ہو جائے تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے؟ وہ جھجری لے کر رہ گئی۔ مجھے تو واقعی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، چہرہ دیکھو کیسے پیلا پڑا ہے، مجھے تو بی پی بھی لو لگتا ہے۔ جوجو نے تشویش سے کہا تو بابر نے اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ یہ نیم حکیم، خطرہ جان، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ تم اندر مومو کے پاس جاؤ۔ مومو سے خوش دلی سے ملی، پھر فوراً ہی پوچھنے لگی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ کون لوگ ہیں؟ ایمن نے اس کا سوال نظر انداز کر کے پوچھا، پھر مومو کے اطمینان سے اندازہ لگایا تھا۔ وہی تمہارا فون فرینڈ، نام مت لو اس کا، خبیث۔ شکر ہے وہ قصہ ختم ہوا، بر وقت عقل آ گئی، ورنہ بدنامی کے راستے پر پہلا قدم تو میں رکھ ہی چکی تھی۔ تو ایمن بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں، اللہ کے بعد سب کچھ ممی ڈیڈی پر چھوڑ دیا، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ ایمن نے حسرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ بے فکری، یہ لڑپن، سمجھداری، کیسا مطمئن چہرہ تھا، اور خود اس نے اپنے غلط فیصلوں کے ہاتھوں ایک عمر کا تجربہ پا لیا تھا۔ اب کہاں کی بے فکری، کدھر کا لڑپن؟ اسے اپنا آپ ایک پختہ عورت کا سا لگ رہا تھا جس نے زندگی کا خوب تجربہ لیا ہو۔ سنو، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں مہمانوں سے نہیں ملوں گی، ممی سے کہہ دینا۔ وہ تکے تکے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ باہر راہداری میں پڑا فون بجنے لگا۔ طارق بھائی، اس بار اتنی جلدی چلے گئے، ہم سے ملے بھی نہیں۔ ایمن خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جوجو نے اندر جھانکا۔ ایمی، ڈیڈی سے بات کر لو۔ ایمن کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ لمحہ آ گیا تھا جس سے بچنے کی کوشش میں اس نے اپنا موبائل آف کر رکھا تھا۔ جلدی کرو، میں نے انہیں بتایا کہ تم یہاں پر ہو۔ ایمن اپنے سن ہوتے وجود کو گھسیٹتی راہداری میں چل پڑی تھی۔ وہ سیٹ تک آئی۔ کاش رابطہ کٹ گیا۔ اس نے مرے مرے انداز میں ریسیور کان سے لگایا۔ جوجو دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ آج اسے بہت سے کام تھے۔ ڈیڈی، السلام۔ ایمن، تم نے مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ دوسری طرف وہ پھٹ پڑے تھے۔ کل سے نمبر ملا ملا کر پاگل ہو رہے تھے۔ سامنے ہوتے تو سچ مچ اس کا گلا گھونٹ دیتے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کس بات کی کمی تھی؟ میں مان ہی نہیں سکتا اس سارے میں طارق کا بھی کوئی قصور ہوگا۔ اس نے ہر طرح سے تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کی، مگر تم بے حیا اور خود غرض لڑکی ہو، تمہیں گھر بنانا ہی نہیں آیا۔ اس انتہائی قدم سے پہلے یہ تو سوچ لیتی کہ تمہاری بہنوں پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ اپنے سیاہ کرتوتوں کی داستان طارق کو سناتے ہوئے ذرا پر خیال نہیں آیا؟ ڈوب مرو ایمن، ڈوب مرو، مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ تم میری بیٹی ہو۔ جس لمحے طارق مجھے یہ گھناؤنی داستان سنا رہا تھا، جی چاہتا تھا خود کو شوٹ کر لوں۔ اب بھی کہاں زندہ ہوں، تم نے میری سب سے لاڈلی بیٹی، تم نے مجھے مار ڈالا۔ کاش ایمن، جس دن تم نے خودکشی کی وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوتا، میں تمہیں دفن کر کے صبر کر لیتا۔ جیتے جی جو زخم تم نے دیا ہے یہ تو ناسور ہی بن کر ساری زندگی ستاتا رہے گا۔ اس کا شاندار اور مضبوط باپ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ ایمن بھی رو رہی تھی اور وہ صرف رو ہی سکتی تھی۔ انہیں کبھی بھی یہ نہیں سمجھا سکتی تھی کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ کیسے لوگوں کو منہ دکھاؤں، کہاں جاؤں، واپس آؤں تو کس منہ سے؟ یوں لگتا ہے کہ لوگ مجھ پر تھوکیں گے، انگلیاں اٹھائیں گے۔ دیکھو یہ لڑکی، اس کا باپ ہے یہ، جس نے اپنے شوہر کی موجودگی میں کسی اور شخص کے ساتھ۔ ڈیڈی، میں نے، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ بس، آج کے بعد مجھے باپ مت کہنا۔ وقار الحسن جلال میں آ گئے۔ انہوں نے ایمن کو ہر خطا معاف کر کے طارق سے شادی کروا کر سوچا تھا کہ بس اب وہ محفوظ ہاتھوں پہ ہے۔ وہ بیٹی جس کے منہ میں نوالا ڈالنے سے پہلے وہ خود لقمہ نہ توڑتے تھے، جس کی ہر دن ہر فرمائش حرف آخر تھی، جس بیٹی کو وہ اپنا مان، فخر اور محبت قرار دیتے تھے، اسی بیٹی، اسی ایمن وقار الحسن نے ان کے منہ پر بدنامی کا ایسا تماچا مارا تھا کہ باقی زندگی وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ کیسا قیامت لمحہ تھا جب طارق ان کے سامنے بیٹھا انہیں یہ سب بتا رہا تھا۔ کاش یہ سب سننے سے قبل انہیں موت آ جاتی۔ انہوں نے ایک ایک پل یہی دعا مانگی تھی۔ کوئی اس باپ کی اذیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا جسے اس کی بیٹی کا شوہر یہ اطلاع دے کہ وہ اس کی بیٹی کی بدکرداری کی وجہ سے اسے طلاق دے آیا ہے۔
آج کے بعد میرا تم سے اور تمہارا مجھ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا، میں تمہیں آگ کر رہا ہوں، جائیداد سے بھی اور اپنی زندگی سے بھی۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، مومل اور جوجو۔ میں کسی ایمن کو نہیں جانتا، سنا تم نے؟ آئندہ اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ ایمن کے آنسو گالوں پر منجمد ہو گئے تھے۔ ایسا محیط سناٹا ارد گرد چھایا کہ سانس لینے کا احساس بھی نہ ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ زندہ تھی یا کھڑے کھڑے مر گئی۔ اسی سناٹے میں تیز تیز قدموں کی جاب ابھری اور مہرالنساء نے اسے کندھوں سے پکڑ کر گھمایا تھا۔ ایمن، طارق نے تمہیں طلاق دے دی؟ ایمن نے خالی خالی نگاہوں سے مہرالنساء کے چہرے پر چھایا تحیر اور سراسیمگی کو دیکھا اور ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا تھا۔ بتاؤ ایمن۔ ایمن کو لگا اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ رکی تو دھکے دے کر نکالی جائے گی۔ وہ ایک معمول کی طرح مڑی اور راہداری سے لاؤنج سے باہر نکلی۔ پیچھے کون کیا کہہ رہا ہے اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ سنائی دیا تو اس کا دوپٹہ ستون سے لپٹی بیل سے الجھ گیا تھا۔ اس نے بے دردی سے کھینچا تو ستون چھوڑ کر قدموں سے آ لپٹی۔ ایمن کو لگا اس کا بچپن پیروں سے آ لپٹا ہے۔ وہ بمشکل قدم گھسیٹتی سیڑھیاں اتر کر سرخ بجری کی روش پر آ گئی تھی جس کے گرد املتاس کے پیڑ پیلے پھولوں سے لدے تھے۔ اس کے عقب میں خود جھاڑیوں میں وہ گھنٹوں چڑیوں کے گھونسلے اور خرگوش کے بچے دیکھا کرتی تھی۔ ایمن کو لگا وہ اب بھی وہیں بیٹھی ہے، ٹوٹی پھوٹی ٹہنیوں اور زرد پتوں کے درمیان، جہاں ننھی منی بیل سر اٹھا رہی تھی۔ خدیجہ بھی؟ ایمن، میری گڑیا، میری بیٹی، میری تو شہزادی ہے۔ بری بات، تم نے تو پھولوں کی ساری کیاری اجاڑ دی۔ آوازیں اس کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگی۔ ڈیڈی ڈیڈی۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے گیٹ کی طرف بھاگ رہی تھی اور اس کا سفید فراق ہوا میں جھول رہا تھا۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، مومل اور برجس۔ میں کسی ایمن کو نہیں جانتا۔ اس نے ایک دھکے سے لکڑی کا گیٹ کھولا، پٹ کھلتے چلے گئے۔ باہر نکلنے سے قبل اس کے قدم تھم گئے تھے۔ میں تمہیں آگ کر رہا ہوں، جائیداد سے بھی اور اپنی زندگی سے بھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں روکتی بھاگتی چلی گئی تھی۔ یہ اس گھر میں اس کے آخری قدم تھے۔ ایمن یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ سبزی تو ختم ہو گئی، رات کے لیے کیا پکاؤں؟ نسیمہ دروازے میں کھڑی پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے آیت ختم کی، پھر قرآن پاک بند کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی دال بنا لو۔ مہینے کے آخری دن دالیں، چاول سب ختم۔ اچھا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبے۔ شاہمیر کرائے کے علاوہ اپنے کھانے پینے کے اخراجات الگ سے دیتا تھا۔ بلال مہینے بھر کا سودا لا دیتا۔ انہوں نے دراز سے پیسے نکال کر نسیمہ کی طرف بڑھائے تھے۔ سبزی لے آؤ۔ اب لانے میں اور وقت لگے گا، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ اچھا بی بی تم جاؤ، ہم آج ایسے ہی گزارا کر لیں گے۔ وہ چڑھ گئے تھے۔ باہر شاہنیل نہ جانے کس بات پر شور مچا رہا تھا۔ نسیمہ کچھ بڑبڑاتی باہر نکل گئی۔ انہوں نے قرآن مجید دزدان میں لپیٹ کر ریک کے اوپر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاہنیل اور اس کے کھلونے اٹھائے اندر آ گئی تھی۔ ارے ادھر ہی بٹھا لیں، ساتھ لے کر گئی تو دیر لگے گی، بہت تنگ کرتا ہے۔ منّے ادھر بیٹھ کر کھیلو، دیکھو باہر نہیں جانا، شیر کھا جائے گا۔ مفت کی مصیبت، وہ بڑبڑائے تھے۔ اس کے باپ کے سامنے نہ کہتے نا بابا جی، اس کی تو جان بند ہے اس بچے میں۔ وہ ہنس کر کہتی باہر نکل گئی۔ ادھر ہی بیٹھ کر کھیلو، میری کتابوں کو چھیڑا تو ماروں گا۔ انہوں نے افزے متقدم کے طور پر ڈرایا تھا۔ وہ سچ مچ ڈرا یا اسے ایسے ہی کھلونوں کے ساتھ مسروف ہو گیا تھا۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتے رہے۔ کیسی موہنی صورت ہے، ماں کے بغیر کیسے بڑا ہوگا؟ ماں کی کمی بھی تو باپ پوری نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایک آہ بھرتے ہوئے تسبیح اٹھا لی تھی اور آنکھیں موند لی۔ تبھی ایک چڑیا کھلے دروازے سے آئی اور کمرے میں چکرانے لگی۔ چیا۔ شاہنیل کھلونے بھول کر چیا کو دیکھنے لگا۔ اس نے معصوم چہرے پر من پسند چیز دیکھنے کے بعد خوشی کا بے پایاں احساس جاگنے لگا تھا۔ چڑیا نے چند چکر لگائے، پھر باہر نکل گئی۔ وہ بھی اپنے کھلونے بھول بھال کر اس کے پیچھے لپکا۔ چڑیا ادھر ادھر چکرانے کے بعد غسل خانے میں گھس گئی۔ شاہنیل چپا چپا کرتے اس کے پیچھے تھا۔ وہ دروازے کے پیچھے ہوئی تو اس نے زور سے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ ٹھا کر کے بند ہوا اور لاک لگ گیا تھا۔ غسل خانے کا پرانا لکڑی کا دروازہ جب گلگلا کر آدھا رہ گیا تو آٹومیٹک لاک والا یہ دروازہ بلال نہیں لگوایا تھا۔ اب تو یہ اندر سے ہی لٹو گھما کر کھولا جا سکتا تھا یا باہر سے چابی کے ساتھ، اور شاہنیل اتنا بڑا نہیں کہ اندر سے لاک گھما سکتا۔ چڑیا روشن دان سے باہر نکل گئی۔ تب شاہنیل نے باہر نکلنا چاہا اور دروازے کے دراز میں
انگلیاں پھنسا کر دروازہ کھولنے لگا۔ انہیں بہت دور سے بچے کے رونے کی آواز آئی تھی۔ ایک نامعلوم احساس کے تحت انہوں نے آنکھیں کھول کر اس گوشے کی طرف دیکھا جہاں بچہ کھیل رہا تھا۔ شانیل وہاں نہیں تھا۔ بچے کی رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ جتنی تیزی سے اٹھ سکتے تھے اٹھے تھے۔ برآمدے میں لاٹھی پھسلتے پھسلتے بچی۔ انہوں نے ستون کا سہارا لیا۔ کہاں ہو شاہنیر؟ پاپا پاپا۔ اوہ ستیہ ناس! انہوں نے آواز کا تعین کیا اور آگے بڑھ کر دروازہ دھکیلا۔ بس بیٹا بس، رونا نہیں، میں چابی لاتا ہوں۔ ان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ننھا سا بچہ بند دروازہ دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہیں پھسل گیا تو نل وغیرہ میں سر ہی نہ لگ جائے۔ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا۔ افراتفری میں چابی بھی نہ مل رہی تھی۔ بہت سی چابیوں میں سے بمشکل ہاتھ میں چابی لگی تھی۔ ہائے یہ معذوری! وہ دوڑ کر دروازے تک پہنچنا چاہتے تھے۔ جیسے تیسے لڑکھڑاتے اور بآواز بلند بچے کو تسلیاں دیتے کپکپاتے ہاتھ سے دروازہ کھولا تو وہ نیچے بیٹھا درد سے رو رو کر بے حال ہو گیا تھا۔ اٹھ کر ان کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ وہ اسے اٹھا کر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، سو وہیں دروازے میں ہی بیٹھ کر بچے کو گود میں لے لیا تھا۔ آگ لگا دوں گا اس دروازے کو، آٹومیٹک لاک، جہنم میں جائے۔ نسیمہ اور شاہمیر آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ دونوں نے حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ پھر شاہمیر لپک کر آگے بڑھا۔ کیا ہوا؟ بچہ پاپا پاپا کہتا اس کے گلے سے چمٹ گیا تھا۔ انہوں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو شاہمیر نے ایک ہاتھ سے بچے کو سنبھالتے دوسرے ہاتھ سے انہیں سہارا دیا۔ ہائے اللہ! بابا جی غسل خانے میں گر گئے۔ نسیمہ نے سبزی کا تھیلا چھوڑا تھا۔ یہ شیطان باتھ روم میں بند ہو گیا تھا، میری جان نکال دی۔ انہوں نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ شاہمیر نے کڑی نگاہوں سے نسیمہ کو دیکھا۔ وہ بوکھلا کر وضاحتیں دینے لگی۔ بس ایک گھڑی کے لیے سبزی لینے گئی تھی تو میں بچے کو سنبھالنے کے لیے الگ سے پیسے دیتا ہوں، اگر کوئی نقصان ہو جاتا تو۔ وہ دھڑا۔ بھلا میں بڈھا اس بچے کے پیچھے بھاگنے کے قابل ہوں؟ نسیمہ نے شاکی نظروں سے انہیں دیکھا تو وہ بڑبڑاتے ہوئے نظریں چراتے اندر چلے گئے۔ نسیمہ نے انہیں خیال رکھنے کو کہا تھا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ نسیمہ کی اچھی طرح خبر لینے کے بعد رومال سے بچے کا چہرہ صاف کرتے اسے ڈانٹا۔ گر جاتے، چوٹ لگ جاتی تو؟ پاپا چیا کے بچے بہت شرارتی ہوتے جا رہے ہو۔ وہ سیلی اندر چلا گیا تھا۔ لو میں بوڑھا انسان، ایک پل کے لیے آنکھیں کیا بند کر لی، چلاوے کی طرح غائب ہو گیا۔ اچھی مصیبت ہے، جو چوٹ لگوا لیتا تو باپ نے میری سفید داڑھی کا لحاظ بھی نہ کرنا تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے کتابیں الٹ پلٹ رہے تھے جب شاہمیر چائے کے 2 کپ لیے آیا تھا۔ شکریہ سر۔ یہ بلال نہ جانے کہاں رہ گیا، ساری دوائیاں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ شاہمیر کو یکسر نظر انداز کرتے ایک ایک کر کے دراز کھولتے گئے۔ مجھے دیں، میں لا دوں گا، شاہمیر نے نرمی سے کہا اور کپ ان کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے کپ پکڑتے ہوئے خوشمگی نگاہوں سے گھورا۔ اگر اس نے کوئی چوٹ ووٹ لگوا لی تو مجھے الزام مت دینا۔ بچے چھوٹی موٹی چوٹ لگوا کر ہی بڑے ہوتے ہیں، شاہمیر نے مسکرا کر کہا تو ان کا تناؤ تھوڑا کم ہوا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھے جہاں ذرا سی بات معمولی سا واقعہ بھی ذہن پر سوار ہو جاتا تھا۔ تم اتنے بھی برے نہیں ہو۔ چائے کا گھونٹ لے کر مزاج بھی خوشگوار ہو گیا۔ اوہ تو آپ مجھے برا انسان تصور کرتے ہیں؟ شاہمیر نے مصنوعی حیرت سے دیکھا تو وہ کس سیانے ہو گئے تھے۔ یہ بلال نہ جانے میری دوائیاں میں لا دوں گا۔ نہیں، مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ پھر سے روڈ ہو گئے۔ اب پیسے دے دیجیے۔ شاہمیر کو اس تنہا بوڑھے انسان میں دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی۔ تو پہلے کیا میں مفت منگواتا؟ انہوں نے آنکھیں جھکائیں۔ میں کیا جانوں؟ شاہمیر نے کندھے اچکائے۔ وہ کچھ لمحے اسے گھورتے رہے پھر انگلی اٹھا کر بولے، تم بالکل اپنے بیٹے پر گئے ہو۔ جی، شاہمیر نے تحیر سے انہیں دیکھا پھر ہنس دیا۔ بیٹا مجھ پر گیا ہے سر، اور خدا نہ کرے کہ وہ مجھ پر جائے۔ اس نے آخری جملہ دل ہی میں ادا کیا تھا۔ ہے کہاں وہ شیطان؟ نسیمہ کے ساتھ سبزی بنوا رہا ہے۔ ایمی نے افسردگی سے دیکھا۔ سارا سامان بڑے بڑے گٹروں اور ٹرنکوں میں بھرا جا چکا تھا۔ اونڈی سیدھی پڑی چرپائیاں، اس کے پاس سورا کپڑوں کی گٹری بنانے کے ساتھ ساتھ دوپٹے سے آنکھیں خشک کر رہی تھی۔ رجو کوارٹر سے باقی بچی اشیاء بھی باہر لا رہی تھی۔ حمید چرپائیاں اٹھانے لگا تھا، تب سغرا نے سیدھے ہوتے ہوئے آہ بھری تو نگاہ ٹیرس پر کھڑی ایمن پر پڑی تھی۔ وہ کسی سنگی مجسمے کی طرح دونوں ہاتھ ریلنگ پر جمائے تھی، ساکت اور صامت۔ سغرا کو یہ گھر چھوڑنے کا سب سے زیادہ افسوس ہو رہا تھا، جہاں پر ان کے تمام کام آسانی ہو جاتے تھے، بچوں کی تعلیم، علاج، معالجہ، کھانا بھی کھلا
اور رہائش وہ اوپر چلی آئی تھی۔ بیٹی، کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ ایمن ایک ہلکی سی سانس کھینچ کر مڑی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھیں بے حد سرخ۔ نہیں سغرا بی بی، تم نے ہماری بہت خدمت کی۔ بی بی، یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا۔ وہ پھر سے رو پڑی تھی۔ ایمن نے رخ پھیر لیا۔ سغرا، میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں جانے بھی نہ دیتی، مگر اب مجبوری ہے۔ کوشش کرنا بچوں کا اسکول نہ چھوٹے۔ بی بی، کیا طارق صاحب اب کبھی واپس نہیں آئیں گے؟ یہ سوال نیزے کی انی کی طرح کلیجے میں گھپ گیا تھا۔ جاؤ سغرا، حمید انتظار کر رہا ہے۔ کاش میں اس قابل ہوتی کہ بنا پیسے کے آپ کی خدمت کر سکتی، پر کیا کروں، چار جانے۔ کوئی بات نہیں، خدا کرے نئی جگہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو راس آ جائے۔ ایمن نے آنسو روکے تھے۔ تمہارے جیسا کوئی نہ ہوگا، سغرا نے دل میں سوچا، پھر پوچھنے لگی، آپ ادھر رکو گی؟ پتہ نہیں۔ یہ گھر طارق نے ایمن کے نام کیا تھا، جس کے تمام کاغذات وقار الحسن کے پاس تھے۔ اپنی اس غلطی پر طارق یقیناً پچھتاتا، یقیناً کوئی بھی اسے یہاں سے بے دخل نہیں کر سکتا تھا۔ مگر اتنے بڑے گھر میں تنہا کیسے رہو گی؟ ایمن نے دلائی آنکھوں سے وکف کو روانہ ہوتے دیکھا۔ حمید اسے چابیاں دینے آیا۔ بی بی، گیٹ اندر سے بند کر لیں۔ اسے سائیکل پر جاتا دیکھا تھا۔ ایمن مردہ قدموں سے چلتی گیٹ تک آئی اور حمید کے نکلنے کے بعد اندر سے بند کر لیا۔ پھر مڑ کر اس بنگلے کو دیکھنے لگی۔ اس گھر کی ایک ایک اینٹ تم نے بہت محبت سے رکھی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس پر میرا کوئی حق نہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، سر چھپانے کے لیے کوئی چھت دستیاب ہی نہیں۔ اس نے کل کی ساری رات وقار الحسن کو فون کرتے گزار دی تھی، مگر انہوں نے اس سے کوئی کال ریسیو نہیں کی، اور وہ اس کی شکل تو دیکھنا دور کی بات بلکہ آواز بھی نہیں سننا چاہتے تھے۔ سست روی سے چلتی اندر چلی آئی۔ جس وقت وہ غلطی پر تھی اس کا ساتھ دینے والے موجود تھے، اب جبکہ وہ اپنی زندگی کو سدھارنا چاہتی تھی تو سب تنہا چھوڑ گئے تھے۔ کاش ڈیڈی میں آپ کو اپنی بات سمجھا پاتی۔ جانے کیا سوچ کر اس نے سدرا کا نمبر ملایا۔ سدرا نے ہمیشہ اسے اچھی نصیحت کی تھی، مگر اب وہ اس کی آواز سن کر یوں ہو گئی گویا جانتی ہی نہ ہو۔ میرا تمہارا تعلق طارق کے واسطے سے ہی تھا، جب وہی تعلق ختم ہو گیا تو اس نے تھکے تھکے انداز میں ریسیور رکھا۔ تو یہ طے ہے ایمن کہ جب ہم کسی کی قدر نہیں کرتے تو کوئی ہماری قدر بھی نہیں کرے گا۔ جب ہم محبتوں کا جواب محبتوں سے نہیں دیتے تو ایک وقت آتا ہے کہ ہم سے سب منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب تمہیں انہی تاریکیوں میں راستہ تلاش کرنا ہے۔ اس نے سغرا سے کہہ کر سب کمرے لاک کر دیے تھے، بس بیڈ روم، لاؤنج اور ڈرائنگ روم ہی کھلا تھا۔ اس نے سارا دن لاؤنج میں کاؤچ پر بیٹھ کر ہی گزارا تھا۔ رات ڈھلی اور بھوک کا احساس شدید ہوا تب کچن میں آ کر اپنے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ اس نے جو کچھ بھی طارق کے لیے بنایا تھا جو کا تو ہی فریزر میں موجود تھا۔ اس کی بھوک مرنے لگی۔ بس چند لقمے زہر بار کرنے کے بعد چائے بنائی اور اپنے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ ساری رات یوں ہی کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی گزار دی اور نیند ہی نہیں آئی۔ کیا تمہیں نیند آ جاتی ہے طارق؟ پچھلی چند راتیں اس نے صرف طارق کو سوچتے ہوئے گزاری تھی، یقیناً کیونکہ تمہارے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں، تم نے کسی کا دل نہیں دکھایا یا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ میری دعا ہے کہ خدا تمہیں وہ ساری خوشیاں دے جس کے تم حقدار ہو۔ اس نے ایک بار پھر وقار الحسن کا نمبر ملانا شروع کیا، مگر ان کا موبائل آف تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر گھر کا نمبر ملایا۔ بہت سی بیل کے بعد کال اٹینڈ ہوئی۔ دوسری طرف مہر نساء تھی۔ میں ایمن۔ کون ایمن؟ بے حد روکھا اور اجنبی لہجہ۔ ممی ہماری ایک بیٹی ایمن تھی، مر گئی، ہم نے اسے دفن بھی کر دیا، اس کے سوا ہم کسی ایمن کو نہیں جانتے۔ ایمن مر گئی؟ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس نے موبائل دور اچھال دیا تھا۔ ایمن سب کے لیے مر گئی، سب اس پر فاتحہ پڑھ چکے، سب اسے بھول گئے تھے، پر ایمن اپنے لیے تو زندہ ہے اور ہمیشہ اپنے لیے ہی زندہ رہے گی۔ اسی لیے تو لوگ اسے اتنی جلدی بھول جاتے۔ آج تنہائی کا احساس حد سے سوا تھا۔ اس نے گرم گرم چائے پی اور کمبل میں گھس گئی تھی۔ مجھے سونا ہے، اس نے گویا خود کو باور کروایا اور آنکھیں موند لی تھی اور خود کو دھوکہ دینے لگی۔ بہت دیر کے بعد تھک کر آنکھیں کھولی تھی، کروٹ لے کر دراز سے شیشی نکالی اور 3 گولیاں لیں۔ ڈاکٹر شروت نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ اور دوا نہیں لے گی اور کوشش کرے گی کہ قدرتی طور پر ہی سو سکے۔ تھوڑی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں
مگر یہ نیند نہیں، پریشان خیالی تھی۔ آوازیں چہرہ دھن صحرا، وہ نہ جانے کہاں کی خاک چھان رہی تھی۔ مشترک تھی تو صرف ایک بات، سفر صحرا کا تھا یا دھن کا۔ سارے راستے مزدور تھے، وہ بہت سے چہرے جن میں کوئی ایک بھی شناسا نہیں تھا، اور آوازیں بار بار اس کے قدموں کی زنجیریں بن جاتی تھی۔ کیا کہوں اس شریف زادی کو، آوارہ، پاشا، بد کردار؟ میں طارق جمال، تمہیں طلاق؟ آج کے بعد مجھے اپنا باپ نہیں کہنا۔ ہماری ایک بیٹی ایمن تھی، مر گئی۔ دھن، صحرا، راستے، دیواریں، لرزتی کانپتی چھت، یہ روزے قیامت ہے۔ سورہ اسرافیل پھونکا جا چکا، چھت، دیواریں، سب گڑمٹ۔ اسے لگا کہ وہ ایک تاریک قبر میں ہے اور اس کی پسلیاں دونوں طرف سے ہی آپس کو چھوتی جا رہی ہیں۔ ایک کربناک چیخ بڑی دقتوں سے آزاد ہوتی۔ پسینے میں بھیگے، تھر تھر کانپتے وجود کے ساتھ ایمن نے دیکھا سب کچھ اپنی جگہ پر ہی موجود ہے۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر ایک ایک کو آوازیں دیں، اس کی آوازیں جو بند گنبد میں گھوم گھوم کر کسی کو تماچے مار رہی تھیں۔ اس نے تیزی سے موبائل اٹھا کر اندھوں کی طرح نمبر ملایا۔ تیسری چوتھی کوشش میں بیل جانے لگی تھی۔ ماں جی اس وقت تہجد کے نوافل کے لیے وضو کرنے کے لیے آئی تھیں جب انہوں نے تواتر سے بجتے فون کو سنا تھا۔ ڈاکٹر شہروز 2 دن کے لیے ایک سیمینار کے سلسلے میں اسلام آباد گئے تھے اور ہیرا یقیناً رات کے اس پہر گہری نیند میں تھی۔ کچھ تشویش کا شکار ہوتی دروازہ کھول کر باہر آ گئیں۔ اللہ خیر کرے، ہولتے دل کے ساتھ ریسیور اٹھایا۔ آئی ایم سوری، میں نے بہت وقت فون کیا، جانتی ہوں، لیکن میں بہت اکیلی ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میری مدد کریں ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ تیز تیز لہجے میں بولتی چلی گئی۔ ماں جی نے پریشان ہو کر ریسیور کو دیکھا، پھر نرم لہجے میں پوچھا، بیٹی تم نے کہاں سے فون کیا ہے؟ ایمن ٹھٹک گئی، پھر پوچھنے لگی، ڈاکٹر شہروز؟ بیٹا وہ 2 دن کے لیے اسلام آباد گئے ہیں، میں بالکل اکیلی ہوں، میرا سب ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ رونے لگی تھی۔ تمہارے ماں باپ، بہن بھائی؟ کوئی میرے پاس نہیں، آپ پلیز فون بند مت کیجیے گا، تھوڑی دیر مجھ سے بات کر لیں۔ میں فون بند نہیں کر رہی، خود کو سنبھالو بچے۔ وہ فون کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ہر طرف تاریکی ہے، بہت ہولناک، یہ تاریکی مجھے کھا جائے گی۔ کس سے اتنا ڈر رہی ہو؟ انہوں نے بے حد پیار سے سوال کیا۔ دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آنے لگے تھے۔ تنہائی سے، اکیلے پن سے۔ بیٹا اتنی رات گئے، کسی غیر کو فون کرنے کے بجائے کسی اپنے کو پکارا جاتا ہے، انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ سب کو پکارا لیکن کوئی بھی نہیں آیا، سارے نوکر چلے گئے۔ ایمن کو ان کی آواز سے ڈھارس بندی تھی، ماں جی چکرا سی گئی۔ شادی شدہ ہو؟ ان کے سوال پر ایمن خاموش ہو گئی۔ ہماری علیحدگی ہو گئی۔ یا اللہ، جوان جہان لڑکی، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن بھائی، شوہر سے علیحدگی، عجیب ہی غصہ تھا۔ شہروز سے علاج کروا رہی ہو؟ جی، میں بہت خوفزدہ ہوں، اس لیے ان کا نمبر ملا بیٹھی۔ میں ایک بار ان کے گھر بھی آئی تھی۔ ماں جی کو فوراً ہی وہ یاد آ گئی تھی، وہ بے حال سی لڑکی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ایمن۔ بیٹا تم نے سب کو پکارا، دنیاوی رشتے کو کوئی بھی نہیں آیا، کیا اس کو پکارا جو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے؟ ان کے رسانیت سے کہنے پر وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ یہی تو ہم فانی اور گنہگار انسانوں کی غلطی ہے، جو سب سے پہلے سنتا ہے، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، جسے سب سے پہلے پکارنا چاہیے، سب سے آخر میں یاد آتا ہے۔ آنٹی میں بہت گنہگار ہوں، کس منہ سے پکاروں؟ وہ لرز گئی تھی۔ وہ رحیم، وہ کریم، وہ چاہے تو پہلی ہی غلطی پر انسان کو لتاڑ لیں اور چاہے تو ساری زندگی رسی دراز کرتا جائے، لیکن اس رب نے توبہ کا راستہ تو آخری سانس تک کھلا رکھا ہے۔ تمہارے خلوص دل سے ایک قدم اٹھانے کی دیر ہے، رحمت کے دروازے وہ کھول دے گا۔ خلوص نیت تو شرط ہے، شدت سے پکارو، آنسوؤں کے ساتھ، گڑ گڑا کر، دیکھنا کیسے سنتا ہے۔ بیٹی تم نے کہا میں اکیلی ہوں، کوئی تمہارے پاس نہیں، کبھی بھی انسان بھیڑ میں بھی تنہا نہیں ہوتا، یہ ہماری ہی کوتاہی ہے۔ نہ سمجھی، ہم اکیلے کہاں ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بس ہمیں اس کے ہونے کا احساس ہی دیر سے ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری کوتاہی ہے، ورنہ رب تو اپنے ہونے کا احساس ہر لمحے دلاتا رہتا ہے، جب ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں پاتے۔ وہ اپنے مخصوص پر اثر دھیمے لہجے میں بولتی چلی گئی تھی۔ مجھے سکون نہیں ملتا، وہ کرلائی تھی۔
ارے سکون کوئی ایسا خزانہ تھوڑی ہے جس کی تلاش میں پہاڑوں میں نکلا جائے۔ یہ تو یہ تو اللہ دین کا اور نہ ہی اللہ دین کا چراغ ہے۔ بچے، سکون تو انسان کے اندر ہوتا ہے، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، سکون صرف ذکر الہی میں ہے، نماز میں ہے۔ دیکھو کیسا مبارک وقت ہے، وضو کر کے تہجد کے نوافل ادا کرو، کچھ بھی سب کچھ چھوڑنا سوچ دو اور صرف درود شریف کا ورد کرتی رہو، دیکھنا ساری بے سکونی، سارا خوف زائل ہو جائے گا۔ ان کا خلوص نیت سے دیا ہوا مشورہ ایمن کے اندر تک اترتا چلا گیا۔ ان کے مہربان لہجے کا اثر تھا کہ اس کی وہ اضطرابی کیفیت کم ہو گئی تھی۔ وہ اب پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں تھی۔ اب کیا سوچنے لگی؟ وہ ایمن کے چپ سے گھبرا گئی تھی۔ کچھ نہیں، آپ کا شکریہ۔ اس نے مزید کوئی بات بھی نہیں کی تھی، اور پھر موبائل بند کر دیا۔ نگاہ ایک طرف پڑی جہاں نماز پڑھ گئی تھی، وہ وہیں تھمی جہاں پر طارق نے عشاء کی نماز پڑھ کر رکھی تھی۔ اتنے عرصے بعد میں کیسے؟ وہ بے بسی سے جائے نماز کو دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ سارے گھر میں چپکی سی کیفیت تھی۔ ایمن یہاں نہیں تھی، مگر اس کی طلاق نے کسی نہ کسی طرح سب کو اثر انداز کیا تھا۔ سب خاموش تھے اور ایک دوسرے سے بات کرنے سے کتراتے تھے۔ وقار الحسن نے سختی سے سب کو منع کر دیا تھا کہ اس گھر اور اس گھر کے افراد کا ایمن سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ آئے تب بھی اس کے لیے گھر کے دروازے نہیں کھولنے۔ اس سچویشن سے شاید مہر النساء بہت خوش ہوتی کہ ایمن نامی کانٹا تو ہمیشہ کے لیے ان کے راستے سے ہٹ گیا تھا۔ سارا کی بیٹی ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل گئی تھی، مگر اب جب کہ وہ خود اپنی بیٹی یا بیاہنے جا رہی تھیں تو عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ ایک بار پھر سوچ لیں، یہ آسان نہیں وقار، جانتا ہوں، لیکن جسم کا جو حصہ ناسور بن جائے اسے کاٹنا ہی پڑتا ہے۔ مہر النساء ان کے مضبوط لہجے سے عقب میں چبیکیاں سن سکتی تھی۔ وہ آپ کی بیٹی ہے اور بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ بچوں والی غلطی نہیں ہے مہر النساء، اس نے ہمیں جیتے جی مار ڈالا ہے۔ وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ مہر النساء ان کے سامنے ہر امکان رکھ رہی تھی۔ وہ اکیلی نہیں ہے، وہ اسی کے ساتھ منہ کالا کرے گی جس کی خاطر طارق کو چھوڑا ہے۔ انہوں نے تیزی سے جملہ کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ مہر النساء اپنی جگہ شردر رہ گئی تھی۔ کون؟ اب کون؟ کیا طاہر محمود؟ یا اللہ، یہ لڑکی تو ہر حد سے گزرتی گئی۔ انہوں نے ریسیور رکھ کر سر تھام لیا۔ دوسرے لمحے انہیں وقار الحسن کا فیصلہ بالکل ٹھیک لگا۔ اب اس گھر میں 2 بیٹیاں ہی تھیں، اگر کسی کو بھی بھنک پڑ گئی تو ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایک بڑا سا خطرے کا نشان ان کی نگاہوں کے سامنے چلنے لگا تھا۔ امی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بابر انہیں یوں بیٹھا دیکھ کر رک گیا تھا۔ انہوں نے سر اٹھا کر خالی نظروں سے بابر کو دیکھا، پھر ایک دم چونک گئیں۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ابھی تو بابر نے کچھ کہنا چاہا، مگر انہوں نے تیزی سے بات قطع کی۔ ایمن سے مل کر آ رہے ہو؟ امی، میں ابھی تیار ہو کر گھر سے نکل رہا ہوں، ابھی صبح کے 8:30 ہوئے ہیں۔ بابر نے ایک طویل سانس لے کر جتایا تھا۔ اس سے ملنے جا رہے ہو؟ امی، فار گاڈ سیک، میں آفس جا رہا ہوں، وہاں سے مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ وہ جھنجھلا گیا۔ اچھی بات ہے، جانا بھی نہیں۔ وقار نے اس سے ہر قسم کا تعلق ختم کر لیا ہے، اور ہمارا اس کے ساتھ اب کوئی واسطہ نہیں۔ تمہیں بھی کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی کو بھنک پڑ گئی تو تمہاری بہنیں بھی بن بیاہی گھر بیٹھی رہ جائیں گی۔ آپ بھی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ اس نے طاہر محمود کی خاطر طارق سے طلاق لی۔ گویا بم پھٹا تھا، وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ پھر اس نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ آپ سے کس نے کہا؟ خود اس کے باپ نے۔ سنا تم نے؟ اب تمہیں اس سے ملنے یا اس کے گھر جانے کی ضرورت نہیں۔ مہر النساء نے چیخ کر کہا تو بابر نے سر جھکایا اور رکھائی سے بولا، مجھے سارے کسی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اچھی بات ہے۔ انہوں نے باہر نکلتے بیٹے کو دیکھا اور بڑبڑائیں، مگر بابر باہر نکلنے کے بجائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا ذہن اب بے حد الجھ گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کمرے میں چکرا رہا تھا۔ ایمن کی طلاق کی خبر اس کے لیے شوق سے کم نہیں تھی۔ اس کے باوجود وہ ایمن سے ملنے نہیں گیا، کیونکہ وہ خود کو بھی یہی سمجھاتا رہا تھا کہ اس میں سراسر ایمن کا قصور ہے۔ مگر طاہر؟ کب؟ کیسے؟ وقار الحسن اتنی بڑی بات بغیر کسی ثبوت کے تو نہیں کہہ سکتے تھے۔ اس کا ذہن انتشار کا شکار ہونے لگا، پھر موبائل پر نمبر ملاتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا، اگر ایسا ہوا تو میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ دوسری طرف موبائل آف تھا
اس نے کمپیوٹر کے پاس پڑی چھوٹی سی ڈائری کھولی اور دوسرا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے بتایا گیا کہ ڈاکٹر شہروز 2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں۔ وہ اس سب سے بے خبر ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے موبائل جیب میں ڈالا۔ مجھے ڈاکٹر شہروز سے ملنا ہوگا۔ ایمن تو کبھی سچ نہیں بتائے گی۔ بابر بھائی، جو ہلکے سے دروازہ نوک کر کے اندر چلی آئی۔ مجھے بھی کالج چھوڑ دیں۔ چلو۔ اس نے بے توجہی سے گاڑی کی چابی جیب میں ٹٹولی۔ آپ ایمن سے ملے؟ جوجو نے چور نگاہوں سے بھائی کا چہرہ دیکھا۔ ایمن، کیا اس گھر میں کوئی اور مسئلہ نہیں ہو سکتا؟ اسے قطع نظر کہ کیا ہوا؟ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ وہ ہماری بہن ہے۔ وہ بیمار ہے اور ڈاکٹر شہروز علاج کروا رہی ہے۔ وہ بڑی مشکلوں سے زندگی کی طرف لوٹی ہے۔ اب یہ طارق، کیا آپ اسے پاگل ہونے کے لیے تنہا چھوڑ دیں گے؟ جوجو نے مدھم لہجے میں کہا تو بابر نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا تمہارے دل میں اب بھی اس کے لیے ہمدردی ہے؟ وہ ہماری بہن ہے۔ میں نے بھی ہمیشہ اسے بہن ہی سمجھا، لیکن اب شرم آنے لگی ہے۔ وہ تنہا زندگی کا مقابلہ کیسے کرے گی جبکہ ڈیڈی بھی اس سے قطع تعلق کر چکے ہیں؟ جوجو نے تیزی سے سوال کیا۔ وہ جس طرح جرا کر رہی تھی، بابر کو احساس ہوا کہ اب وہ چھوٹی سی جوجو نہیں، ایک 1.5 سال میں مکمل ڈاکٹر بننے والی ہے۔ جوجو، تمہیں اس کی فکر میں گھلنے کی ضرورت نہیں۔ آئندہ ہمارے درمیان ایمن کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی، بابر نے سختی سے کہا۔ اب چلیں۔ جوجو خاموش ہو گئی، مگر اس نے تہیہ کیا کہ وہ کسی بھی طرح ایک بار ایمن سے ضرور ملے گی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔